ہمارے نبی کی خاص صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ آپ سراپا رحمت اور مجسم تھے. انہو بہم رؤوف الرحیم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی لفظ ابراہیم النخعی نے، جو امام ابو حنیفہ کے دادا استاد اور تابعین میں بڑے مرتبے کے ہیں، یہ فرمایا کان ابو بکر یسمى الاواہ لرأفتہ ولرحمتہ. آپ کو بہت بڑا مہربان کہا جاتا تھا اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کی وجہ سے. یہ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے روایت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت تھی وہ رحمت للعالمین تھی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس رحمت کی صفت میں سب سے آگے تھے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ روایت اس پیرائے میں نقل کی ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارحم امتی بامتی ابو بکر. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ابو بکر. تو نبیوں میں سب سے زیادہ رحیم اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتیوں میں سب سے زیادہ ارحم اور رحیم وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے جب نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. ابو بکر بھی اسی طرح فطرت سلیمہ پر آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ابن عساکر، ابو نعیم اصفہانی نے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ لقد کان ابو بکر حرم الخمر علی نفسہ، انہوں نے خمر کو اپنے اوپر حرام کیا تھا. پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی غیرت سب سے زیادہ تھی، اور اسلام کی غیرت کے مقابلے میں آپ نے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اور جب آپ کے چچا نے کہا کہ میرے بھتیجے یہ دعوت چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ چچا جان میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس دعوت کو، دین کے کام کو چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مرتدین کا فتنہ آیا ان کے دور خلافت میں، زکوٰۃ کے مانعین جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا فتنہ آیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ان سے لڑائی کروں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور اولو العزم صحابہ میں، انہوں نے کہا کہ ابو بکر تھوڑی سی نرمی فرمائے، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے، اس وقت رحمت کی ضرورت ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا، اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی جو زکوٰۃ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں صدقہ میں دیا کرتے تھے نہیں دیں گے، میں ان سے لڑائی کروں گا. تو اسی لیے طبقات ابن سعد میں یہ بات ہے کان اغیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر، رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے زیادہ اسلام کی غیرت کرنے والے وہ ابو بکر تھے. اور جب انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ مرتدین سب فتنوں کا قلع کما اپنے زمانے میں کیا، تو یہ کہا گیا کہ، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ ابو بکر آپ تھوڑی رحمت کریں، تو انہوں نے کہا قد انقطع الوحی، وحی ختم ہو گئی ہے اور دین پورا ہو گیا، اتمت. اب کیا یہ ممکن ہے اینقص فی الدین وانا حی، اینقص وانا حی، میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی ہو جائے، مجھے برداشت نہیں ہے. مولانا حسن ندوی صاحب نے اور دیگر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ آج جس کو عربوں میں، عرب کلام میں بڑا مشہور مقولہ ملتا ہے ردت ولا ابا بکر اللہ، آج ارتداد ہے، اسلام سے انحراف ہے، الحاد ہے، اسلام کو توڑنے کی کوششیں ہیں، لیکن کوئی ابو بکر جیسا ہمارے پاس نہیں. اللہ ہم سب کو ابو بکر جیسی غیرت اور اسلام کا ایسا دفاع کرنے والا اور سنت کو ایسا روشن کرنے والا بنائے. صفائی ستھرائی میں بھی ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر میں جب احد میں آپ زخمی ہوئے تو پانی لایا گیا، آپ نے پانی سے زخم تو دھوئے لیکن پیا نہیں کیونکہ وہ صاف نہیں تھا. ابو بکر جب ہجرت کے سفر میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں تو جب بکری لائی گئی تو تھن اس کا دھو کر، پہلے کہا بخاری شریف میں روایت ہے، کہا نہیں میں اس کو دھوؤں گا پوری طرح، کیونکہ اللہ کے نبی کا مزاج شناس تھے، اس لیے بجا طور پر ان کو لقب دیا گیا مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دھو کر پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں دودھ پیش کیا. بدر میں جب مقابلہ ہوا اور عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے اور کہا کہ 3 لوگ ہم میں سے سامنے آؤ، تو 3 انصار سامنے گئے. تو انہوں نے کہا انصار کی ضرورت نہیں، ہمارے بھائی مہاجر لاؤ، ہم ان سے لڑائی کریں گے. تو ابو بکر اٹھنے لگے، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعنا بنفسک یا ابا بکر، ابو بکر ہمیں اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے دو، تم تو میری آنکھ اور میرے کان ہو، جن کو اللہ کے نبی فرما رہے میری کان اور میری آنکھ ہو، اور ابو بکر ہم تم سے فائدہ اٹھائے، امت تم سے فائدہ اٹھائے. اللہ کے نبی ان سے یہ کہہ رہے ہیں. اور مشابہت آپ دیکھیے کہ ہجرت کے سفر میں
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو لے کر نکلے اور ثانی اثنین، یعنی اسی سے مشابہت پتہ لگ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے دو لوگ جو بالکل یکساں ملے ہوئے آپس میں صفات میں، ایک ابو بکر اور ایک امتی اور ایک نبی، ثانی اثنین کے اللہ نے لقب، یہ بھی مشابہت اور شدید تعلق پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو مشرکین نے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ مشرکین نے انعام رکھا کہ جو ابو بکر کو لے آئے یا محمد کو لے آئے تو اس کو پوری دیت 100 اونٹوں کی ملے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اصل تو رسول اللہ تھے، تو امتی کے لیے یا کارکن کے لیے اتنی دیت؟ تو چونکہ ابو بکر نے اپنے مزاج کو محمد کے مزاج میں ایسا ملا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دودھ پانی میں جاتا ہے تو مزاج کو لے کر بالکل ویسا بن جاتا ہے، اس لیے ان کے سر کی قیمت بھی وہی لگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی تھی۔ یعنی کفار کو بھی پتا تھا کہ محمد کے مزاج میں ملا ہوا جو شخص ہے وہ ابو بکر ہے، فطری تدبیر تھی۔ غزوہ بدر میں جب ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اسارہ بدر کے بارے میں ایک ہی تھی، چنانچہ یہ بھی روایت کتب ستہ میں اور بخاری شریف میں بھی خاص طور پر ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مشورہ ہوا کیا کیا جائے، رسول اللہ اور ابو بکر کی رائے تھی کہ ان کو آزاد کیا جائے، اور یہ رائے بھی اصل میں رحمت کی وجہ سے تھی کہ اللہ کے نبی لوگوں کو چھوڑنا چاہتے تھے کہ ان کو مزید موقع ملے، شاید ہدایت پہ آ جائے، رحمت، اور ابو بکر میں بھی وہی رحمت۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں دے اور اس کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق کیا اور تنبیہ فرمائی۔